ایک ضروری اعلان سنو سائیں، آج کا موضوع یہ ہے سیرت بچیاں بنات کا مدرسہ، کہ جو باپ اپنی بچی کی تربیت نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے۔ جو باپ اپنی بچی کی تربیت نہیں کرے گا اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں۔ سیرت کا معنی تو یہ ہے کہ وہ سیرت بتائی جائے کہ بچوں کو بچیوں کو فائدہ ہو۔ ناراض بالکل نہیں ہونا، آپ کی بیٹے اور بیٹیاں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہاں ایک آواز آ رہی ہے، مولوی صاحب کہہ رہا ہے، قاری لیاقت علی رفیق شریف، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں کامیابی ہے، اور ٹی وی پہ وہاں سیٹلائٹ میں یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کے نقش قدم میں کامیابی نہیں، یہ تمہارا مولوی جھوٹ بولتا۔ نئی نسل کو دو آوازیں جا رہی ہیں، دو میسیج، مسجد کی آواز، ٹی وی کی آواز، سائنس کی آواز، مسجد کی آواز، ٹیکنالوجی کی آواز، مسجد کی آواز۔ مولوی کہتے کہتے گلا پھاڑ دیتا ہے کہ لوگوں تمہاری کامیابی نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے، سیرت میں ہے، صورت میں ہے، شریعت میں ہے، محبت میں ہے، عقیدت میں ہے، غلامی میں ہے، دامن میں ہے۔ اور ٹی وی والا میرے بیٹی کو بتاتا ہے کہ باپ کی مخالفت کرنی ہے، ماں کی مخالفت کرنی ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ نبی سے آزاد ہو گے تو کامیابی کرو گے، نبی کے قریب رہو گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ یا اللہ جب بولے سیدت اللہ، دو آوازیں جا رہی ہیں۔ ایک سروے ہوا ہے کہ نوجوان 14 سال کا نوجوان 24 سال تک لڑکا اور لڑکی پوری دنیا میں کہاں بلیو پرنٹ برینا تصویریں دیکھ رہے ہیں، ٹاپ 10 میں کون ہے؟ تو 10 ملکوں کا نام دیا گیا۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ 1 نمبر 2 اور 3 نمبر مسلمان ممالک ہیں، اور 3 سے لے کر 10 تک یہ عیسائی ملک ہیں۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹاپ 10 میں 1 نمبر میں جہاں 1 منٹ میں 20,000 لڑکے اور لڑکیاں وہ بلیو پرنٹ میں جوائن کر لیتی ہیں، وہ پاکستان کا ملک ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہماری بیٹی اچھی ہے، وہ ہماری عزت رکھے گی، میں پوچھوں گا نہیں، اس سے پوچھو۔ تب اسپتال گئی تھی، 1 گھنٹہ لگتا تھا، 2 گھنٹے کیوں لگائے؟ تو اسکول سے آ رہی ہے، لیٹ کیوں آ گئی ہے؟ تمہارے پاس ٹچ موبائل کیوں ہے؟ کس سے بات کرتی ہے؟ بچیوں کے ماحول میں تو یہ سیرت ہے، مجھے اس سے بہتر سیرت نہیں معلوم۔ وہ آدمی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور بیٹی کے حالات سے خبر نہیں، اس کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں دو۔ سنو، امام کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، اور بیٹی کی تربیت فرض ہے، فرض چھوڑ کر سنت پڑھ رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، پھر بس کر دیتا ہوں۔ اسے اجازت کہتے ہیں نہیں کرو آپ کے لوگ، اس کو دباؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مجھے بیٹے نے مارا ہے۔ یہ غور سے سنو، پھر سائیں میں پوچھوں گا، چشمے لگائیں، میں پوچھوں گا نہیں آیا تو ایک بات نہیں کرتا، پٹھان ہوں، اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب میرا دوست ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے بیٹے نے مارا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے منہ موڑا، وہ آگے سے آیا کہ نہیں سنا ہوگا،
کہا سائیں مجھے بیٹے نے مارا ہے. اس نے دوبارہ منہ موڑا. خرفی بھی تو وہ بھی دیہاتی تھا, غصے میں آیا, کہنے لگا منہ کیوں موڑتے ہو, بات کیوں نہیں سنتے. خطاب کے بیٹے, اگر تو صرف خطاب کا بیٹا ہوتا امیر المومنین نہ ہوتا, تمہارے پاس تو آتا بھی نہیں, تو اور میں برابر ہوتے. تو بیٹا خطاب کا ہے لیکن مسلمانوں کا امیر المومنین ہے, تو ہمارے معاملات کون ٹھیک کرے گا جب تم منہ موڑتے ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس لیے منہ موڑا, تو جھوٹ بولتا ہے, بیٹے باپ کو نہیں مار دے. ہو سکا میں جھوٹ بول رہا ہوں نا, یہ جو میرا سر پھٹا ہوا یہ تو جھوٹ نہیں بول رہا, اور جو خون بہ رہا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہا, مجھے بیٹے نے مارا. کہا بلاؤ بیٹے کو. دربار فاروقی میں بیٹا آیا, پوچھا بدبخت آدمی تو نے باپ کو مارا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں مارا. یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے بات سنائی. تربیت کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے. بیٹے نے کہا کہ میں نے مدرسہ تو پڑھا نہیں, تعلیم حاصل نہیں کی, چھوٹا سا تھا تو باپ میرا اونٹ چلاتا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتا, میں بھی باپ کے ساتھ اونٹ چلایا کرتا تھا. ایک موقع آیا کہ میں بڑا ہو گیا, اب باپ اونٹ چھوڑ کر گھر آ گیا اور میں اونٹ چلاتا تھا. باپ کو مجھ پر اعتماد ہو گیا, اب یہ اونٹ چلا سکتا ہے. کہ ایک دن ایک اونٹ اور دوسری اونٹ کی لڑائی ہو گئی, میں تو پریشان ہو گیا, میرے سامنے لڑائی نہیں ہوئی تھی, تو میں دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کر دوڑ گیا گھر کو, اور باپ سے کہا ابو جان کیا کیا جائے, دو اونٹ لڑ رہے ہیں آپس میں. اس نے کہا بیوقوف آدمی, اس میں گھر آنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کے پاس ڈنڈا ہے؟ کہا ہے. اس ڈنڈے سے ایک کو سر پہ مارو, دوسرے کو مارو, الگ ہو جائے, پھر گھر نہیں آنا. اس نے کہا میں اس کے بعد گھر نہیں آیا. جب بھی اونٹوں کی لڑائی ہوتی تو میں ان کو سروں پہ مارتا, وہ الگ ہو جاتے. آج بہت عرصے کے بعد گھر آیا تو گھر میں ہم 3 لوگ تھے, ماں باپ میں, اور میرے ماں اور باپ کی لڑائی شروع ہو گئی. تو میرے پاس ان کو چھڑانے کے لیے کوئی نسخہ فارمولہ نہیں تھا بجز اس نسخے کے جو انہوں نے اونٹوں میں مجھے بتایا تھا کہ اونٹوں لڑائی میں کیا کرنا ہے. اونٹوں کی لڑائی میں نے وہ نسخہ استعمال کیا, ماں کو سر پہ مارا, باپ کو سر پہ مارا, میں تو لڑائی چھڑائی ہے. یہ کہتے مجھے مار دیا بیٹے نے, میں نے مارا نہیں. عمر ابن خطاب نے کہا میں نہیں کہا بیٹا نہیں مارتا باپ کو, یہ جو تربیت تم کرتے ہو اسی کا بدلہ آتا ہے. خدا کے لیے اپنے بیٹوں کی تربیت کرو, خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو. کل آپ کو بہت پشیمانی ہوگی, پچھتاوا ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چپ گئی ہو کے. میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اسکول کی تعلیم نے ہماری بچیوں کو بد اخلاق بنا دیا. یہاں رشتہ ہوتا ہے قدر کے ساتھ, اسکول میں اس کو بتایا جاتا ہے اس بد شکلے کے ساتھ تو ساری عمر گزارے گی, چھوڑ دے اس رشتے کو اور اب میرے خود خامن تلاش کرو. پھر ماں اور باپ کا رشتہ وہ چھوڑ دیتے, وہ اپنے لیے خود خامن تلاش کرتے ہیں. یہ سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم ان کو نبی کی سیرت کے دامن سے جوڑو, کبھی بھی کوئی بچی ماں اور باپ کی بد اخلاق اور ماں کے باپ کی باغی نہیں ہوگی. بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا. وہ میرا پردہ میرے سر سے میرے چہرے سے اڑا اور میرے خاون کے دماغ پہ پڑ گیا. پہلے وہ پوچھ رہا پردہ کیوں نہیں کری, اب وہ سیکولر ہو گیا ہے, اب ڈیٹ ہو گیا ہے, اب وہ لبرل ہو گیا ہے, اب وہ پردے کو ضروری نہیں سمجھتا.
مولوی کو بات کو ضروری نہیں سمجھتا، اب وہ پوچھتا نہیں تو میں پردہ نہیں کرتی، وہ جب پوچھا کرتا تھا میں پردہ کیا کرتی تھی۔ آج کی سنت یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی خبر لیا کریں گے، ناراض نہیں ہونا، پہلے میں اپنی بیٹی کی بات کرتا ہوں، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کی خبر لیتا رہوں گا، پردے کا کہتا رہوں گا، امی عائشہ اور نبی علیہ السلام کی سنت بتاتا رہوں گا، آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ آج کی سیرت کا درس مکمل ہو گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے